الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين یا رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو مالک ارض و سما ہیں، جو خالق ارض و سما ہیں، جو رب الارباب ہیں، رب العالمین ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پہ، رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام تابعین عظام ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ احکم الحاکمین نے معراج پر 3 تحفے عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک تحفے پر ہم نے بات کی تھی اختصار کے ساتھ کہ ایک تحفہ تھا 5 نمازیں، دن اور رات میں 5 نمازیں۔ دوسرا تحفہ تھا کہ آپ کی امت میں سے جو بھی انسان شرک نہیں کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بالآخر معاف کر دیں گے۔ آپ کی امت میں سے جو انسان شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بالآخر اسے معاف کر دیں گے۔ اور تیسرا تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ 3 تحفے اللہ احکم الحاکمین نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد کریم علیہ السلام کو عطا کیے۔ 5 نمازیں دن اور رات میں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور آقا کریم علیہ السلام کی امت میں سے جو انسان شرک نہیں کرے گا اس کی بخشش۔ یہ 3 تحفے ہیں۔ ایک پر بات کر چکے کہ نماز یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے ہر مرد عورت پر، ہر بچے پر جو بالغ ہو جائے اس پر نماز 5 وقت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کی دماغی حالت درست نہ رہے اس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، ورنہ کسی سے نماز ساقط نہیں ہوتی۔
کوئی سٹیج ایسی نہیں آ جاتی کہ جس پر نماز ساکت ہو۔ آپ کھڑے ہو کر کے پڑھیں بسم اللہ، آپ کی جسم میں ہمت طاقت نہیں ہے، آپ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، آپ میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے، بیماری کی اتنا غلبہ آ گیا ہے، آپ لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں ویسے پڑھیے، اشارے سے پڑھ سکتے ہیں ویسے پڑھیے، پڑھیے ضرور پڑھیے۔ اپنی زندگی کا ایک مرکز بنا لیجئے کہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جب بھی ہو، ہم نے نماز کو نہیں ترک کرنا۔ آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں بھی نکلتے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے بھالے اچھالے جا رہے ہیں، اس وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ترک نہیں کیا کہ ہم تو جہاد کر رہے ہیں بھائی، جانے جا رہی ہیں، تیر آ رہے ہیں، بارش برس رہی ہے تیروں کی، اب تو نماز چھوڑ دیں۔ اس وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے صلاۃ الخوف کا نام دے کر کے اس کی کچھ کیفیت تبدیل کر دی اللہ نے، کچھ حالت بدل دی اس کی کہ ہاں جب تم جہاد کے میدان میں ہو، لڑ رہے ہو کافروں سے، پھر نماز میں تھوڑی سی یہ کمی کر کے صلاۃ خوف ادا ضرور کرو۔ پھر آگے جو دو آیات ہمیں ملی ہیں ان کی بڑی عظیم فضیلتیں ہیں۔ ایک تو یہ بڑی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں تحفتاً یہ عطا کیا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں بیٹھے، جبریل امین علیہ السلام بھی آقا کریم علیہ السلام کے پاس تشریف فرمائے، جبریل بھی موجود ہیں۔ اس وقت ایک بڑے زور کی آواز آئی، سب نے ایسے اوپر دیکھا، اوپر سے آواز آئی تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ فرسٹ ٹائم آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا تھا۔ ایک فرشتہ اترا، آ کر کے اس نے سلام کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا، تو کہا یہ فرشتہ جو آیا ہے آج سے پہلے یہ زمین پہ بھی کبھی نہیں آیا، پہلی مرتبہ یہ زمین پہ آیا ہے۔ اس فرشتے نے آ کر کہا کیا؟ فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بنورین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو نوروں کی خوشخبری دینے کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور ایسے عطا کیے ہیں جو پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے، اور ان دو نوروں کے عطا کرنے اور خوشخبری دینے کے لیے آسمان کا ایک اسپیشل دروازہ کھولا گیا ہے، آسمان سے اس فرشتے کو اتارا گیا ہے جو پہلے نہیں اترا، اور اس نے آ کے کہا کہ آپ کو دو نوروں کی بشارت دی جاتی ہے، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک یہ اختتامیہ سورہ بقرہ کا، یہ دو نور آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ ان میں ہمارے لیے ایک عظیم دعا بھی ہے اور ہمارے لیے ایمان کے کچھ تقاضے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کس چیز کا تقاضا کیا ہے اور ہم نے کیا چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، یہ مانگی بھی گئی ہے اور تقاضا بھی کیا گیا ہے۔ تو آغاز ہے آمن الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، کس پر؟ جو ان کی طرف اللہ نے اتارا ہے اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جبریل امین لے کر کے آئے ہیں، جو آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہا ہے، اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ سب کا سب میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ما کذب الفؤاد ما رأى۔ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، جو ان کے دل پہ اللہ کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کسی شک شبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اتارا ہے اس پر وہ خود ایمان لانے والے ہیں، من ربہ، جو ان کے رب کی طرف سے اترا۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ والمؤمنون، جو بھی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے
اسے بھی اللہ کے کلام کی اسی طرح تصدیق کرنی ہے جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لاتے ہیں. ایمان والوں کو بھی ایسے ہی ایمان لانا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام پر، اللہ کے دین پر ایمان لائے، ہم سے کہا جا رہا ہے تم بھی ویسا ہی ایمان لاؤ. شک شبہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایمان لائے کہ اللہ کی کسی بات میں شک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ اس اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں. یہ اول تا آخر اللہ کی طرف سے اترا محمد کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا دل انسانیت میں جس کو منتخب کیا اس قرآن کی یاد کے لیے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے. اس قرآن کے اس قرآن عرض پہ سب سے پہلے حافظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے دل کو صاف منقع مصفہ دل پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان والے بھی ایمان لائے. ایک بار ایسا ہی بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایسے ایسے ہوا. تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے. ابو بکر عمر موجود نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اتنا یقین ہے کہ جو بات میری زبان سے نکلی ہے کبھی وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، کبھی انکار نہیں کر سکتے. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ کہا جب اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے اور جنازے کی تیاری ہونے لگی، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لوگ تعریف کر رہے ہیں، اکٹھے ہیں لوگ جنازے کے لیے، تو کہہ رہے ہیں عمر بڑے اچھے تھے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے میرے کندھے پہ یوں آ کے پیچھے سے ہاتھ رکھ دیا. ایسے ہوتا ہے نا، بندہ پیچھے آئے، کوئی آ کے اگلے بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. ہاتھ رکھ کے تو کچھ جملے کہے، کہا خدا کی قسم یہ ایسا انسان ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا. میں فلاں جگہ پہ گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے. میں نے ایسے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا. اور ساتھ ہی کہا عمر ایسا تھا کہ میری خواہش ہے کہ اس کے عمل میرے کھاتے میں آ جاتے. اس کے اعمال اتنے خوبصورت ہیں، اتنے زبردست اعمال ہیں ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے، کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں تو کھاتا عمر کا میرے کھاتے کی جگہ پہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. عمر کی نیکیاں میرے کھاتے میں ہوں اور میں اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر، وہ ایمان کی بات ہم کر رہے تھے کہ ایمان اس طرح لانا. والمؤمنون کل آمن باللہ، سب کے سب نے ایمان لانا ہے اللہ پر. اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ والاول والآخر والظاہر والباطن. کچھ نہیں تھا تو رب رحیم و کریم. جب کچھ نہیں ہوگا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جب کچھ نہیں ہوگا تو ایک اللہ کا وجہ کریم ہوگا. یہ ایمان لانا کہ وہ ہمارے یعلم ما تخفی الصدور، جو ہمارے سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے، مستقرہا و مستودعہا، ہر چیز کے ٹھکانے کو اللہ جانتا ہے. یہ ایمان لانا. یہ ایمان لانا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ ہم مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، اللہ کے سوا ہمیں مشکلوں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے. یہ یقین رکھنا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھ کو شفا دیتا ہے. یہ ایمان رکھنا. یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
میرے رب کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، منزہ ہے، وہ سبحان ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ساری کمیاں ہم میں ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ لم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹی، کیونکہ اس کا اعلان ہے لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے۔ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ یہ یقین رکھنا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الحی القیوم ہے وہ، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کائنات کا ہر فرد و بشر اس کے سہارے کا محتاج ہے۔ یہ یقین ایمان رکھنا، یہ یقین رکھنا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کائنات میں ہر ذی روح کو نیند آتی ہے، لیکن میرا رب نہ اسے نیند آتی ہے، نیند تو دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ وہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سنہ کہتے ہیں ایسے بیٹھے بیٹھے ایسے جھٹکا سا آ گیا، لا تأخذہ سنہ، نوم سو گیا ہے انسان، سو گیا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ اللہ کی صفت ہے، کسی کی نہیں ہے۔ یہ کائنات کے اکیلے داتا کی صفت ہے، یہ کائنات کے اکیلے مشکل کشا کی صفت ہے کہ اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، اور یہ اسی کی صفت ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ میں نے 40 42 43 سال کی زندگی میں کیا کچھ کیا، میں بہت کچھ بھول چکا ہوں، لیکن میرا رب نہیں بھولا۔ میں نے 50 سال کی زندگی گزاری، کیا کیا کچھ کیا میں بھول گیا، لیکن میرا رب نہیں بھولا۔ میں آئندہ کیا کروں گا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، کل میرے ساتھ کیا ہوگا، یعلم ما بین ایدیہم، کل میرے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا، میرا رب جانتا ہے۔ کل میری کیا کیفیت، کیا حالت ہوگی میں نہیں جانتا، کائنات کا کوئی شخص نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، آئندہ مستقبل میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما خلفہم، پیچھے کیا گزر چکا ہماری زندگی میں اللہ جانتا ہے۔ یہ ایمان رکھنا، یہ یقین رکھنا، اور اس یقین کے ساتھ یہ یقین بھی رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا مستقبل کے معاملات کو، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من اطاع عرافا او کاہنا لن يقبل اللہ صلاۃ 40 لیلہ۔ کسی نجومی، کاہن، پامسٹ کے پاس جاتے ہو، اس سے جا کے مستقبل کے حالات پوچھتے ہو، لن يقبل اللہ صلاۃ 40 لیلہ، اللہ 40 راتوں کی عبادت ہی قبول نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث کو اگر ملا لیا جائے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ نجومی، کاہن، پامسٹ کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، یار اس نے تو بڑا کچھ سچ کہہ دیا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے دین کا انکاری ہے بندہ۔ جو پامسٹوں، نجومیوں، کاہنوں کی باتوں پہ یقین رکھتا ہے وہ اللہ کے دین کا انکاری ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، سب کو اللہ پر ایمان لانا ہے، ایسے جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے، کس سے کہانیوں کے ساتھ نہیں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اللہ نے بیان کی ہے، میں اللہ کے راستے پہ بلاتا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں۔ میرے ماننے والے بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، پوری بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کہ وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، نہ اثنین ہے، نہ ثلاثہ ہیں، نہ اس سے زیادہ ہیں، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، 1000 نہیں ہے، ایک ہی ہے، الاحد، وہ ایک ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو فرمایا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ ہوتے ہیں دنیا میں ہم بڑی مثالیں اللہ کے لیے بھی بیان کرنے لگ جاتے ہیں،
لا تضربوا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مثال کیسے ہو سکتی ہے کوئی؟ اللہ کی کوئی مثال اللہ کی نہیں ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے، وہی اللہ کی ذات ہے جس کی کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا محتاج، فقیر جس کے در کے، فقیر ہم فقیر اس کے در کے، کائنات کے اعلیٰ ترین انسان اس کے در کے فقیر، کہ اس نے اعلان کیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب میرے در کے فقیر ہو. اور پہلے انسان سے لے کر کے آخری نبی تک ہر ایک نے اللہ کے در پہ سوال کر کے بتایا کہ ہم بھی اس کے در کے فقیر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائے، دعا کرتے اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں فعل الخیرات، اچھے کام کرنے کی توفیق تجھ سے مانگتا ہوں، وترک المنکرات، برے کام چھوڑنے کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، وحب المساکین، مسکینوں کی محبت کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں مسکینوں کی محبت پیدا کر دے. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، وہ اکیلا بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا. والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے. کس چیز کا ایمان؟ کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں. جس طرح کہ عرب میں کہا جاتا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. عزا دیوی، دیویوں کا تصور اسی سے آیا ہے نا، دیویوں کا تصور اسی چیز سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور فرشتوں کو میری بیٹیاں کہتے ہو. وہاں پہ فرمایا بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ میرے عزت والے بندے ہیں، فرشتے میرے عزت والے بندے ہیں، جو میں حکم دیتا ہوں اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، وہی کام کرتے ہیں جو میں ان کو کہتا ہوں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، جو میرا حکم ہوتا ہے وہی ان کا عمل ہوتا ہے. تو فرشتوں کے بارے میں کیا یقین؟ کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، اور ان میں تناسل آگے نہیں ہے، نسل ان کی بڑھتی نہیں ہے، جو پیدا ہوئے سو ہوئے، ان کا آگے نسل کا بڑھنا نہیں ہے. یہ بھی یقین و ایمان. فرشتے اللہ کے حکم سے انکار نہیں کرتے، معصیت کا مادہ ان میں نہیں ہے، یہ یقین و ایمان. وملائکتہ وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، صحیفوں پر جو اللہ نے نازل کیے. عام طور پہ ہمیں مشہور ہے 4 کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن ہے. نہیں بھائی، ایک روایت میں مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 310 کے قریب اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، 310 کے قریب صحیفے اور کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، ہمارا ان سب پر اور قرآن میں بھی ہے. فی زبر الاولین، پہلے لوگوں کی کتابوں میں. اور کہیں کہا صحف ابراہیم، صحف موسیٰ و ابراہیم کے صحیفے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ایمان لانا اللہ پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر ایمان لانا، کہ جو کتابیں بھی اللہ نے نازل کی ساری حق تھیں، سچ تھیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. ورسولہ، رسولوں پر ایمان لانا. آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سونے کی چین کی آخری کڑی آقا کریم علیہ السلام. یہ ایک سونے کی چین ہے، سلسلۃ الذہب ہے. انبیاء کرام ہمارا سب پر ایمان ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی ایک نبی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے کہ اس کو نہیں مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے. ہم آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو ماننے والے ہیں، ہر پیغمبر کو ماننے والے ہیں، ہر رسول کو ماننے والے ہیں. ہم کسی کا انکار نہیں کرتے. ہمارا اقرار ہے کہ وہ اپنی قوم میں سب سے بہترین لوگ ہوتے تھے، سب سے اعلیٰ لوگ ہوتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ منتخب کرتا تھا. اللہ تعالیٰ انہیں چنتے تھے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے،
ان کے ساتھ وحی کا سلسلہ قائم کیا جاتا تھا، اللہ کا کلام ان پہ اترتا تھا اور وہ لوگوں تک اللہ کی باتیں پہنچاتے تھے اور عمل کر کے دکھاتے تھے۔ ہمارا یہ یقین اور ایمان رسولوں کے بارے میں ہونا چاہیے، اور یہ واحد ذوات مقدسہ ہیں انبیاء کرام کی جو معصوم ہیں، جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں، نگرانی میں ہوتے ہیں، اور ان کا دنیا میں کوئی استاد بھی نہیں ہوتا، نبیوں کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، ان کی تعلیم و تربیت کا ڈائریکٹ انتظام اللہ کی طرف سے یا نبی کے انڈر، نبی کی زیر تربیت۔ یہ ایک بہت بڑا معیار ہے پہچان کا۔ تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے۔ اس میں خاص طور پر یہ بھی بات ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہودیوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا، ان کا انکار کرتے تھے۔ عیسائیت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر کے یہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، ہماری زبان پہ ایک ہی لفظ ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے بعد جو بھی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں، ہماری زبانوں پہ ایک ہی بات ہونی چاہیے، یہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ آقا کے بعد کوئی ایسا تاج ہے ہی نہیں، ختم نبوت کا تاج آقا کریم کے سر پہ اللہ نے رکھ دیا، اب نہ کوئی تاج باقی ہے، نہ کوئی ایسا سر ہے کہ جس کے سر پہ یہ تاج آ سکے۔ یہ بھی یقین و ایمان رکھنا چاہیے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد بڑے بڑے آئیں گے، سلاسون، دجالون، کذابون، کلہم یزعمون انہ نبی ولکن لا نبی بعدی۔ صحیح بخاری کی روایت۔ آقا فرماتے 30 بڑے بڑے لوگ آئیں گے، سلاسون، قذابون، جھوٹے ہوں گے پرلے درجے کے، دجالون، دھوکہ دینے والے ہوں گے، کلہم یزعمون انہ نبی، سارے یہ خیال کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ولکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اس کی مثال اس طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا ایک بندہ ہے، اس نے بڑا خوبصورت محل بنایا، لوگ آئے، انہوں نے وزٹ کیا، سیر کری، سارا محل دیکھا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، لوگوں نے کہا یہ اینٹ بھی لگ جاتی نا تو محل مکمل ہو جاتا، کتنا خوبصورت گھر بنا ہے۔ اللہ نے وہ آخری اینٹ مجھ کو لگا دی، اب نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب کوئی اس میں اینٹ نہیں لگ سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں۔ محمد کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، انا محمد، کائنات میں سب سے زیادہ جن کی تعریف کی گئی، اور وہ انسان پڑھتے نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم سب پڑھتے ہیں، جب بھی نام آتا ہے تو آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، آقا علیہ السلام کا جب بھی نام آتا ہے، ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت پہلے سے بہتر سے بہتر امت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے آقا پہ درود پڑھ رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ تعریف کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ ہیں قابل تعریف۔ انا محمد وانا احمد، میں احمد ہوں، جو سب سے زیادہ اپنے رب کی حمد بیان کرے، اب آقا علیہ السلام کے صبح اٹھنے سے لے کر کے شام سونے تک آپ معمولات پہ کبھی نظر دوڑائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، پہلا جملہ کیا آیا؟ الحمدللہ، اللہ کی حمد، انا احمد، میں احمد ہوں، زبان پہ پہلا جملہ کیا آیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور،
یا اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمیں موت کے بعد زندگی دے دی، تیری بارگاہ میں لوٹ کے آنا ہے۔ پھر اٹھے تو آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، ان فی خلق السماوات، پھر اللہ کی حمد و ثنا، پھر جب نماز میں کھڑے ہو گئے تہجد کے لیے پھر اللہ کی حمد و ثنا، اللہ اکبر کہہ کر کے اللہم باعث بینی سے آغاز کر رہے ہیں، پھر اللہ کی حمد و ثنا۔ گھر سے نکلے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، زبان پہ اللہ کی حمد ہی ہے، اللہم اجعل قلبی نورا وفی سمع نورا وفی بصر نورا وجعل امام نورا خلف نورا وجعل بین بائیں یمینی نورا وشمالی نورا، یا اللہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں نور کر دے، میرے گوشت کو نور کر دے، خون کو نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میری سماعتوں میں نور کر دے، یا اللہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں نور کر دے، یا اللہ میری ہڈیوں میں نور کر دے۔ یہ دعائیں پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے آ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا میرا رب ہے۔ مسجد میں آئے فجر پڑھائی، فجر پڑھانے کے میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، مسجد سے نکلے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا، مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا، باہر نکلے ہیں تو پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ یہ ہے احمد، سب سے زیادہ اللہ کی حمد۔ ابھی کھانا آ گیا، بسم اللہ کر کے آغاز کر دیا اور آخر پہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسبغه وجعل له مخرجا۔ یا اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمیں کھلایا بھی پلایا بھی، حلق سے نیچے بھی آسانی سے اتر گیا اور اس کے نکلنے کا بھی انتظام کر دیا، یا اللہ تیری تعریف ہے۔ اور کبھی کھانا کھاتے تو یہ دعا ابھی رات ہم پڑھ رہے تھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا خیرا منہا، یا اللہ یہ جو کھانا تو نے ہمیں کھلا دیا ہے تیرے لائق سب تعریفیں ہیں، اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر کھانا ہمیں عطا فرما۔ تعریف کرنے لگے، دودھ پی رہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یا اللہ اس میں برکت دے اور زیادہ دے، اللہ کی تعریفات کے ساتھ ہر چیز کر رہے۔ اب جب سونے لگے ہیں، اختتام آ گیا، رات آئے سونے لگے تو وہاں بھی دعا کر رہے ہیں، بسم ربک وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکتہا فرحمہا وان ارسلتہا فاحفظہا کما تحفظ بہ عبادک الصالحین، یا اللہ تیرے نام پر میں بستر پہ سونے لگا ہوں، بسمک ربی وضعت جنبی، اپنا پہلو بستر پہ رکھ رہا ہوں تیرے نام پہ، وبک ارفعہ تیرے نام پہ صبح اٹھوں گا، ان امسکتہا اگر نیند کی حالت میں تو نے مجھ کو موت دے دی، فرحمہا میرے حال پہ رحم کرنا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا اور اگر صبح تو نے مجھ کو اٹھا دیا، فَاحْفَظْهَا كَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ تو پھر سارا دن میری حفاظت کرنا، جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے میری بھی حفاظت کرنا۔ یہ ہے انا احمد، میں احمد ہوں، اللہ کی سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا، وَأَنَا حَاشِرٌ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، میں حاشر ہوں کہ میرے قدم پہ سب کو جمع کیا جائے گا۔ اس کی بھی تفصیل آقا نے فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من تنشق علیہ القبر، جب معاشر کا دن بپا ہوگا سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، پھر ساری انسانیت اٹھتی جائے گی۔ انا حاشر وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، میرا ایک نام ماہی ہے جس کے ساتھ اللہ نے کفر کو مٹا دیا، کفر کو ختم کر دیا، میں ماہی ہوں۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میرا ایک پانچواں نام کیا ہے؟ میں عاقب ہوں، عاقب الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آج اس کی اگلی بات پھر اگلے جمعے پہ اب چلے گی انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے حوالے سے آج ہماری گفتگو تھی، اور وہ اس ضمن میں تھی کہ اللہ احکم الحاکمین نے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام کو، اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام کو معراج میں 3 تحفے عطا فرمائے ہیں۔ کتنے تحفے عطا کیے گئے ہیں؟ 3 تحفے۔ پہلا 5 نمازیں دن اور رات میں، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا تحفہ کیا تھا؟ آپ کی امت میں سے جو بندہ شرک نہیں کرے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ 3 تحفے تھے۔ نماز پہ ہم نے پچھلے جمعہ میں بات کی تھی،
اس جمعہ میں ہم آخری آیات جو سورہ بقرہ کی ہیں ان کے کچھ جملے آپ کے سامنے میں رکھ سکا ہوں اور ان کا ترجمہ و تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سب سے پہلے آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر، بما انزل ساتھ اس کے، انزل اتارا گیا، علیہ ان پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من رب ہی، ان کے رب کی طرف سے جو بھی اترا، والمؤمنون، ایمان والے بھی اس پر ایمان لائے، ہم بھی اس پر ایمان لائے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اتارا ہے۔ کل آمن باللہ، اور سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر، اس کے لا شریک ہونے پر، اس کے واحد و یکتا ہونے پر، اس کے حی القیوم ہونے پر ایمان لائے۔ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ وکتبہ، اور اللہ کی طرف سے جو بھی کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لانا۔ ورسلہ، اور اللہ کی طرف سے جو رسول مبعوث کیے گئے ان پر ایمان لانا، اللہ کی طرف سے جو رسول مبعوث کیے گئے، پیغمبر بھیجے گئے، ان پر ایمان لانا اور ان کے سلسلے کو مکمل سمجھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی رسول ہے، کوئی بھی نہیں آ سکتا اللہ کی طرف سے۔ شیطان کی طرف سے تو بہت سارے آئیں گے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی ایک رسول کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے۔ آگے جو آیات ہیں ان پر ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بات کریں گے کہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تقاضے کیے، اور آخری آیت میں جو خاص طور پہ دعائیں ہیں، بڑی عظیم دعائیں ہیں میری اور آپ کی زندگی کے حوالے سے، ان پہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں گفتگو کریں گے۔ کوشش کیا کریں کہ وقت پہ آنے کی، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، سب سے قیمتی کائنات میں وقت جان لیں، آپ کا وہ وقت ہے جو مسجد میں گزرتا ہے، سب سے قیمتی وقت وہ ہے جو مسجد میں گزرتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو زمین پہ سب سے اچھی جگہ جو لگتی ہے وہ مسجد ہے، سب سے اچھی جگہ جو اللہ کو لگتی ہے زمین میں، اللہ کو جو پسند ہے، محبوب ہے، وہ مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی فارغ وقت ہوتا تو کوشش کرتے مسجد میں، تھڑوں پہ بیٹھنے کی بجائے، سڑکوں پہ گھومنے کی بجائے اگر ہم وقت اپنا مسجد میں گزاریں یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اور یہ وقت ایسا ہے، میں ایک حدیث مجھے بڑی، ہر حدیث ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن یہ مجھے بڑی ایک پسند پیاری زیادہ لگتی ہے دوسروں کی نسبت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دے کے پوچھیں گے میرے پڑوسی، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ تو فرشتے حیران ہو جائیں گے، یا اللہ ایسے باعظمت لوگ کون ہیں جنہیں آپ اپنا ہمسایہ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے این عمارۃ المساجد، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں وہ میرے ہمسائے ہیں۔ تو وقت مسجد میں، اور پھر دین سیکھنے کے لیے یہ اور عظمت والا وقت ہو جاتا ہے، یہ اور عظمت والا وقت ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن بازار میں جا رہے تھے، تو بازار میں لوگ کاروبار کر رہے ہیں، دکانداریاں کر رہے ہیں، سودے کا لین دین ہو رہا ہے، تو کہنے لگے لوگوں تم یہاں سودے خرید رہے ہو، مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، بھاگے بھاگے مسجد میں آئے۔ مسجد میں آئے تو وہاں پہ کوئی، جو جس طرح ہمارے ہاں تصور ہوتا ہے کہ وراثت میں سونا چاندی ہوگا، مال ہوگا، وہ تقسیم ہو رہا ہوگا، تو مسجد میں آئے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ لوگ واپس پلٹے تو ابو ہریرہ وہیں پہ بازار میں کھڑے ہیں، تو انہوں نے پوچھا لے کے نہیں آئے کچھ؟ کہ ابو ہریرہ مذاق کرتے ہو، وہاں تو کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی۔ کہا کیا مسجد میں قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہو رہی تھی؟ کہا ہو رہی تھی۔ کیا مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہو رہی تھی، احادیث نہیں پڑھائی جا رہی تھی؟ کہا پڑھائی جا رہی تھی۔ کہا یہی تو آقا کریم علیہ السلام کی وراثت ہے، یہی تو ان کی میراث ہے، اللہ کا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم نبیوں کی جماعت ہیں، جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہمارے سب سے بہترین وراثت علم ہوتا ہے۔ تو
اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ایمان والی، صحت والی زندگی عطا فرمائیں، عزت والی زندگی عطا فرمائیں، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، سستیوں کو دور فرمائیں، اپنے سچے دین پہ استقامت نصیب فرمائیں، جنت کے راستوں پہ چلنے والا بنائیں، جہنم کے راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ احکم الحاکمین جتنے مسلمان بیمار ہیں، ہمارے بڑے اچھے ساتھی بزرگ حاجی موسیٰ صاحب وہ بھی بیمار ہیں، لاہور میں داخل ہیں، اور بھی بہت سارے مسلمان جو بھی ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، کسی بھی نوعیت کے، شیخ اصغر صاحب کے بھائی بھی بیمار ہیں، ان کے لیے سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے کہ اس کے در کے سوا تو کہیں شفا نہیں ہے۔ اے مالک و مولا سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما، ایسی شفا عطا فرما کہ جو ساری کمزوریوں کو ختم کر دینے والی ہو، مکمل صحت عطا فرما۔ اے مالک و مولا تمام بیماروں کو مکمل صحت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو، ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اے مالک و مولا یہ وبا جو آ چکی ہے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہمارے دوست احباب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے سوا ہم کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں، اس وبا سے ارض پاک کی حفاظت فرما، تمام ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، انسانیت کی حفاظت فرما۔ اس وبا کو یا اللہ اگر تیری طرف سے ہے ہم سب کو معاف کر کے اس وبا کو ہم سے ہٹا دے، انسانیت سے اس وبا کو یا اللہ ہٹا دے۔ اے مالک و مولا جو مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، اگلی منزلیں ان کی آسان کر دیجیے۔ اے مالک و مولا اگلی منزلیں تمام مرحومین مسلمین کی آسان کر دیجیے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔